بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح الفقہ الاکبر، بیان و اصول الایمان، ایمان کے اصول کا بیان۔ اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ، توحید کی بنیاد اور وہ امور کے جن پر اعتقاد قائم کرنا صحیح ہے ان کی بنیاد۔ یعنی یہ کتاب توحید کی اصل ہے اور ان امور کی اصل ہے کہ جن پر اعتقاد قائم کرنا صحیح ہے۔ قال الامام الاعظم والہمام الافخم الاقدم قدوۃ الانام۔ تو یہ امام اعظم کے اوصاف ہیں۔ ہمام مانے وہ آتا ہے سخی، بہادر، سردار۔ تو امام اعظم نے فرمایا، یعنی بہت بڑے امام نے فرمایا کہ جو ہمام ہیں، جو بہادر ہیں، سخی ہیں۔ الافخم کا مطلب بھی یہ ہے کہ بہت ضخیم، بہت زیادہ علم والے ہیں۔ الاقدم، اور جو قدیم ہیں۔ قدوۃ الانام، مخلوق کے رہنما ہیں۔ یعنی یہ امام اعظم کے اوصاف ہیں۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بنام فقہ اکبر میں فرمایا۔ اچھا، کیا فرمایا؟ تو فرمایا ہے اصل التوحید، یعنی یہ متن فرمایا ہے۔ المشار به الى انه ينبغي ان يكون الاهتمام به والاكثر۔ فرماتے ہیں الفقہ الاکبر، جو یہ کتاب ہے، اس کتاب سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کتاب بڑے اہتمام سے پڑھنے اور پڑھانے کے لائق ہے۔ یعنی کہ بہت بڑا فقہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یکون الاہتمام به هو الاکثر۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مناسب ہے کہ اس کا اہتمام بھی اکثر ہو۔ جب کتاب کا نام اکبر ہے تو اس کا اہتمام بھی اکثر ہو۔ لأنہ مدار الایمان، کیونکہ اس کتاب کا جو مضمون ہے وہ مدار ایمان ہے، اور وہ مبنی صحت الارکان، اور تمام ارکان اسلام کی صحت کی بنیاد ہے۔ ومعنی غایت الاحسان والنہایت العرفان، اور وہ بندے کی صفت احسان کی منزل مقصود ہے، اور معرفت باری تعالیٰ کی انتہا ہے۔ بعد البسملتی، اچھا امام اعظم نے جو فرمایا ہے وہ بسملہ کے بعد فرمایا ہے، کیونکہ امام اعظم نے صرف بسملہ کی، حمدللہ نہیں کی۔ تو عام طور پر مصنفین تو اپنی کتابوں میں آغاز تسمیہ و تحمید دونوں طریقے سے کرتے ہیں، یعنی الگ الگ کلمے لاتے ہیں، لیکن امام اعظم نے جو فقہ اکبر میں وہ طریقہ اپنایا ہے وہ صرف بسملہ کے صیغے پر ہی اکتفا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بسملہ وہ تسمیہ اور تحمید دونوں پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الفاظ ہیں، تو یہ بسم اللہ جو ہے یہ الفاظ کے لحاظ سے تو یہ انشاء ہے۔ ہاں، یہ الفاظ کے لحاظ سے تو یہ خبر دینا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے نام سے شروع کی جا رہی ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ انشاء ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ وہ فرمایا کہ بعد البسملتی، تو امام اعظم نے جو یہ اصل التوحید فرمایا ہے، یہ بسملہ کے بعد فرمایا، جو بسملہ وہ حمدللہ کے مضمون پر مشتمل ہے۔ تو اخباراً فی المبنی و انشاءً فی المعنی، تو بسملہ کی شان یہ ہے کہ وہ مبنی میں، مبنی کا مطلب یعنی لفظ میں تو وہ خبر ہے کہ یعنی خبر دی جا رہی ہے، و انشاءً فی المعنی، اور معنی میں جو ہے وہ انشاء ہے، یعنی یہ کہ انشاء کا مطلب کہ حمد کی جا رہی ہے۔ جیسے للہ الجامع للصفات الحسنى والنعوت العلیٰ۔ اچھا، یعنی یہ جو اللہ حمد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ جو اللہ کی ذات تمام صفات کی جامع ہے، جو صفات جو ہیں وہ عمدہ اور اعلیٰ ہیں۔ اچھا، اب جب تمام صفات کی جامع ترین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو فرماتے ہیں لہذا روا ہشام، اسی لیے
ہشام نے محمد بن حسن سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام اعظم رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسم اعظم وہ لفظ اللہ ہے، یعنی اسم اللہ الاعظم هو اللہ، تو اللہ کا اسم اعظم وہ صرف اللہ ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے امام اعظم نے فرمائی ہے، اور یہی قول امام طحاوی اور اکثر عارفین کا ہے، حتیٰ انہ لا ذکر عندہم لصاحب مقام فوق الذکر بہ، یعنی یہاں تک کہ جو عارفین حضرات ہیں ان کے نزدیک صاحب مرتبہ شخص کے لیے فوق الذکر بہ، یعنی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ وہو علم مرتجل، تو یہ جو اللہ ہے یہ علم مرتجل ہے۔ علم مرتجل کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ایک اسم کو یعنی کسی نقل کر دیا گیا ہو دوسرے معنی کی طرف، اب اس نے پہلا معنی جو ہے وہ ترک نہیں کیا ہے، جیسے کہ لفظ اللہ ہے تو یہ علم بنا دیا گیا ہے، تو اللہ یہ الہ سے مشتق کا، لیکن اصل ماخذ کا اعتبار پھر نہ کیا جائے اس کا، تو اسے عالم مرتجل کہا جاتا ہے۔ وہو عالم مرتجل من غیر اعتبار اصل اخذ منہ، تو اس کے اصل اخذ کے اعتبار کے بغیر جو ہے عالم مرتجل ہے۔ جیسے کہ اسی پر اکثر حضرات ہیں، وہ کون ہیں؟ امام اعظم محمد بن حسن، امام شافعی اور امام خلیل زجاج بن کیسان حلیمی، امام الحرمین اور امام غزالی خطابی وغیرہ حضرات۔ اچھا، تو اب فرمایا کہ قال الامام الاعظم بعد البسملہ، تو بسملہ کے بعد امام اعظم نے فرمایا اصل التوحید، یعنی توحید کی اصل، یہ جو ہے امام اعظم نے فرمایا۔ اب یعنی یہ کتاب اللہ کی توحید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی بنیاد ہے، یہ مطلب ہوگا، اللہ کی توحید کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ تو هذا الکتاب اساس معرفت توحید الحق علی وجہ الصواب، کہ یہ کتاب اللہ کی توحید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی بنیاد ہے۔ اب فرماتے ہیں ایک حکایت بیان کر رہے ہیں کہ کچھ حضرات نے کچھ متکلمین نے امام اعظم سے تو کیا ہے توحید ربوبیت کو ثابت کرنے کے سلسلے میں مناظرہ کرنا چاہا۔ امام اعظم نے ان سے فرمایا اس مسئلے میں بحث کرنے سے پہلے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ یعنی ایک چیز کے بارے میں جواب دو۔ تو متکلم نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا ایک دریا ہے، اس میں کشتی ہے، وہ خود بخود چلتی ہے، کھانے پینے اور دیگر سامان سے خود بخود بھر جاتی ہے، پھر خود بخود واپس آتی ہے اور پھر لنگر انداز ہو جاتی ہے، اور پھر خود سامان سے فارغ ہو جاتی ہے، پھر واپس وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں سے سامان لے کر آئی تھی۔ اب اس سارے کام میں کوئی ایک بھی ایسا آدمی دخل نہیں دیتا جو کشتی کو سنبھالے اور چلائے، مطلب اللہ کے بغیر یہ کام ہو رہا ہے۔ تو جو متکلمین تھے انہوں نے کہا یہ بات تو ناممکن، محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ جب یہ معاملہ ایک کشتی کے ساتھ محال ہے تو پھر یہ سارا اوپر سے نیچے تک کا جو عالم ہے یہ کیسے جو ہے بغیر وہ صانع عالم کے چل سکتا ہے۔ تو یہ امام اعظم کی حکایت بیان کی جا رہی ہے کہ حکیہ عن ابی حنیفہ، کہ امام اعظم سے روایت کیا گیا کہ ان قوم من اہل الکلام، کہ متکلمین میں سے کچھ لوگوں نے امام اعظم کے ساتھ بحث کا ارادہ کیا پھر تقریر توحید الربوبیہ، ربوبیت کی توحید کو ثابت کرنے کے سلسلے میں۔ فقال لهم، تو امام اعظم نے ان سے فرمایا کہ اخبرونی قبل ان نتکلم فی هذه المسئلہ، کہ اس مسئلے میں گفتگو کرنے سے پہلے مجھے یہ خبر دو، ایک کشتی کے بارے میں خبر دو کہ جو کشتی دجلہ میں تھی وہ تذهب، وہ خود جاتی ہے، فتمتلئ من الطعام والمتاع وغیرہ، اور وہ سامان اور کھانا وغیرہ سے خود بخود جو ہے بھرتی ہے، وتعود بنفسها، پھر وہ خود بخود لوٹ آتی ہے، فترسا بنفسها، اور خود جو ہے پھر وہ لنگر انداز ہوتی ہے، وتتفرغ بنفسها، اور خود جو ہے وہ اپنے سامان سے فارغ ہوتی ہے، وترجع، جہاں سے آتی ہے وہیں واپس چلی جاتی ہے۔ تو کل ذالک من غیر ان یدبرها احد، یہ سب کام جو ہے بغیر اس کے ہو رہا ہے کہ کوئی اس کو چلائے، یعنی بغیر اللہ کے ہو رہا ہے۔ فقالوا، ان علماء کلام نے کہا کہ ھذا محال لا يمکن ابدا،
یہ بات محال ہے، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو امام اعظم نے ان سے فرمایا اذا کان ھذا محالا فی سفینۃ، جب یہ معاملہ ایک کشتی میں محال ہے، فکیف فی ھذا العالم کلہ علوہ و سفلہ، تو امام اعظم نے کیا فرمایا، تو یہ سارا عالم اوپر سے نیچے تک اس میں جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر جو ہے صانع کے یہ چلے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ وما احسن قول العارف ابراہیم الخواص فی ھذا المعنی، اس معنی میں ابراہیم خواص جو عارف باللہ ہیں ان نے کیا خوب فرمایا ہے، کیا فرمایا، لقد وضح الطریق الیک حقا فما احد ارادک یستدل، کہ لقد وضح الطریق الیک، کہ تیری طرف آنے کا راستہ بالکل واضح ہے، لقد وضح حقا بالکل واضح ہے، تو فما احد ارادہ کا، تو جو تیری طرف آنے کا ارادہ کرے، تو اب اچھا، تو یہ احد ارادہ کا، تو ماں کا تعلق یستدل سے ہے، تو اب احد ارادہ کا، تو جو کوئی بھی تیری طرف آنے کا ارادہ کرے، ما یستدل، تو اب وہ کسی استدلال اور دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، وَقَذَا قَوْلُ الْآخَرِ فِي هَذَا الْمَبْنَى وَالْمَعْنَى، اور اسی طرح کے الفاظ اور معنی میں، یعنی اسی مبنی کا مطلب لفظ اور معنی کا مطلب مفہوم، تو اسی لفظ اور اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے دوسرے شاعر نے یہ کہا ہے کہ لقد ظہرت فلا تخفى على احد الا على اکمہ لا يعرف القمر، لا يعرف القمر، لقد ظہرتا، یقیناً تو ظاہر ہے، فلا تخفى على احد، کسی پر بھی پوشیدہ نہیں، الا على اکمہ، سوائے اس اندھے شخص کے کہ جو چاند کو بھی نہیں جانتا، یعنی وہ اندھا ہے، اسے چاند بھی نہیں دکھ رہا۔ اچھا، وَلَقَدْ أَحْسَنَ ابو العتاہیہ فی قولہ، اور ابو عتاہیہ نے کیا ہی جو ہے اچھا کہا ہے اپنے اس قول میں، اپنے اس اشعار میں، کیا کہا ہے، فَوَا عَجَبًا كَيْفَ يَعْصِي الْإِلَٰهَ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ، تعجب ہے کہ کوئی کس طرح اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فَوَا عَجَبًا، تعجب ہے کہ کیسے کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا کوئی انکار کرنے والا، جاحد کا مطلب انکار کرنے والا، کیسے اللہ کا انکار کرتا ہے، پتہ نہیں، تعجب ہے کیسے نافرمانی کرتا ہو، کیسے کوئی انکار کرتا ہے، حالانکہ للہ فی کل تحریکۃ و تسکینۃ ابدا شاہد، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہر حرکت اور سکون میں ہمیشہ سے ایک شاہد ہے، تو حرکت و سکون میں ہمیشہ سے ایک گواہی دینے والا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، اور ہر شے میں اس کے لیے ایک ایسی نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، اب اقول، میں کہتا ہوں، تو یہ کون فرما رہے ہیں، ملا علی قاری فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے آغاز میں کیا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالن ہار ہے، تو توحید کی طرف اشارہ فرمایا، کیسے، تو توحید کی طرف ایسے اشارہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی الوہیت کو بیان فرمایا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو الوہیت کو بیان فرمایا، پھر الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل، یا کہہ سکتے ہیں بطور دلیل صفت کے طور پر ربوبیت کو بیان فرمایا، کیونکہ رب العالمین صفت ہے نا، تو یہ دلیل بھی ہو گئی کہ جو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو اس کا مطلب جب ربوبیت میں توحید ثابت ہو جائے گی تو الوہیت میں خود بخود توحید ثابت ہو جائے گی، کیونکہ الوہیت میں توحید ثابت ہو گئی تو یہ بندوں سے عبودیت میں توحید کا تقاضا کرتی ہے، تو یہ فرمایا کہ الوہیت، اچھا
یعنی ربوبیت میں توحید ثابت ہو جائے تو الوہیت میں خود بخود توحید ثابت ہو جائے گی۔ کیسے؟ تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا جب معبود جب ایک ہی ہے جو تمہارا رب بھی ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو نا، کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تو اب لہٰذا بندے پر سب سے پہلے جو چیز لازم ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے جو عبادت کا سبب بنتی ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ عبودیت میں توحید ثابت ہوگی، یعنی جب بندہ یہ سمجھ لے گا کہ میرا معبود ایک ہے تو عبودیت میں جب توحید ثابت ہو جائے گی تو الوہیت میں توحید ثابت ہو جائے گی، اور جب الوہیت میں توحید ثابت ہو جائے گی تو ربوبیت میں توحید جو ہے آ جائے گی۔ اب بیچ کا ہم جو ہے حد وسط گرا دیتے ہیں تو نتیجہ نکلے گا کہ عبودیت میں توحید یہ ربوبیت میں توحید کو لازم ہے۔ اب اس کا الٹا نہیں ہے کہ ربوبیت میں توحید ہو اور اس سے عبودیت میں بھی توحید جو ہے لازم آ جائے، اس لیے کہ جو ربوبیت میں توحید ہے یہ عام ہے، یعنی رب تو ہم بھی مانتے ہیں اور جو یہ مشرک ہیں یہ بھی جو ہے رب اور خالق مانتے ہیں، تو ربوبیت میں توحید تو عام ہے لیکن عبودیت میں توحید خاص ہے۔ عبودیت میں توحید وہی مانیں گے جو اللہ کی توحید کے مقر ہیں، کیونکہ خاص تو عام کو مستلزم ہوتا ہے لیکن عام خاص کو نہیں۔ وہی فرماتے ہیں کہ اقول، میں کہتا ہوں کہ فابتداء کلامہ سبحانہ وتعالی فی الفاتحہ، کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کے کلام کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہے، جو یشیر الی تقریر توحید الربوبیت، جو ربوبیت کی توحید کے ثبوت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ تقریر ہے، ہاں ثبوت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جو ربوبیت کی توحید المترتب علیہ توحید الالوہیت، بتا رہے یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ ربوبیت کی توحید کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ رب العالمین عالمین کا رب ہے، ربوبیت کی توحید ہو گئی۔ جس ربوبیت المترتب علیہ، کہ جس ربوبیت کی توحید پر مرتب ہے الوہیت کی توحید، کیونکہ اس سے پہلے الحمدللہ یعنی اللہ کا لفظ اللہ ہے، تو اس کا مطلب ربوبیت کی توحید پر الوہیت کی توحید مرتب ہو گئی۔ اب جو اللہ ہے الوہیت کی توحید ہے تو اب یہ مخلوق سے چاہے گی یعنی عبودیت کی تحقیق کو، کہ عبودیت کی توحید کو یہ جو ہے تقاضا کرے گی کہ جب اللہ ایک ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو نا، کسی اور کی نہیں، تو عبودیت کی تحقیق ہے نا۔ تو جو الوہیت کی توحید تقاضا کرے گی مخلوق سے تحقیق العبودیت، عبودیت کی تحقیق اور ثبوت کا، کہ تم پھر اسی کی عبادت کرو۔ وہو ما یجب علی العبد اولا، تو بندے پر سب سے پہلے جو چیز لازم و واجب ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت ہے، جو عبادت کا سبب بھی بنتی ہے۔ والحاصل، اور اب خلاصہ یہ نکلا کہ انہ یلزم من توحید العبودیت توحید الربوبیہ، کہ اب عبودیت کی توحید سے لازم آئے گی ربوبیت کی توحید۔ یہاں ہم نے بیچ میں واسطہ گرا دیا تھا، اس لیے کہ عبودیت کی توحید ہوگی تو پھر الوہیت کی توحید ہوگی، اور جب الوہیت کی توحید ہوگی تو پھر ربوبیت کی توحید تو ضرور ہوگی۔ تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا کہہ دے رہے ہیں نا کہ عبودیت کی توحید سے ربوبیت کی توحید لازم آئے گی، دون العکس اس کا الٹا نہیں ہے فی القضیتی، قضیے میں، لقولہ تعالی۔ اچھا الٹا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خاص سے تو عام لازم آ جاتا ہے اور البتہ عام خاص کو مستلزم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین وہ ربوبیت کی توحید تو مانتے تھے، یعنی لقولہ تعالی، کیونکہ مشرکین کا نظریہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر تم ان مشرکین سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ بول پڑیں گے کہ خدا نے پیدا کیا ہے۔ اب یہ مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اب اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو بھی جو ہے یہ رب مانتے تھے،
اور انہیں جو ہے قریب کرنے والا یعنی سفارشی سمجھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ان کی حکایت بیان کرتے ہوئے یہ ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو یہ خدا کا مقرب بنا دیں، ہم کو قریب کر دیں۔ بل غالب سور القرآن و آیاتہ متضمنۃ لنوع التوحید بل القرآن من اولہ الی آخرہ فی بیانہما و تحقیق شانہما۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں دو آیت ذکر کی، تو پہلی آیت بھی یہ بتا دیا کہ ربوبیت کی توحید یہ مانتے تھے، دوسری بھی کیونکہ ربوبیت کی توحید کا تو یہ اقرار کرتے تھے، لیکن عبودیت میں توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر عبودیت میں بھی توحید مانتے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناتے یہ۔ تو پتہ چلا توحید کی دونوں نوعیں، توحید فی الربوبیت اور توحید فی العبودیت کا جو قائل ہوگا تو وہ جو ہے موحد ہوگا، وہ جو ہے مومن ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہ تو دو آیتیں ہیں، بلکہ قرآن کی اکثر صورتیں اور آیتیں توحید کی دونوں نوعوں پر مشتمل ہیں، بلکہ قرآن اول تا آخر وہ ان توحید کی دونوں نوع کے بیان میں اور ان کی شان کے جو ہے ثبوت میں ہے۔ تو سارا کا سارا قرآن جو ہے وہ توحید کے بیان میں ہوا۔ کیسے بتانے؟ فَإِنَّ الْقُرْآنَ إِمَّا خَبَرٌ عَنِ اللَّهِ، یعنی مضامین قرآن تو وہ صرف 5 طرح کے ہیں، یہ یہاں بتائیں گے۔ کیسے؟ کہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن میں یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء، صفات اور افعال کی خبر کا بیان ہے، جس کو توحید تو وہ توحید علمی خبری کہلاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کی عبادت اور اس کے علاوہ ہر چیز سے دور رہنے کی دعوت دی گئی ہے، تو یہ بھی توحید کا بیان ہے، اس کو توحید ارادی طلبی کہتے ہیں۔ 2 ہو گئی۔ اور تیسرا قرآن میں امر و نہی کا بیان ہے، یعنی بندوں پر اللہ کی اطاعت لازم ہے، یہ توحید کے حقوق اور مکملات سے ہو گئی، امر و نہی کا بیان۔ 3 ہو گئی۔ چوتھی یہ کہ قرآن میں اہل توحید کے اکرام کا بیان ہے، مطلب یعنی اہل توحید کی بزرگی اور دنیاوی اور اخروی ان کے جو اکرام ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اس کو توحید کی جزا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دنیاوی اکرام ہوگا اور اخروی بھی اکرام ہوگا تو یہ جزائے توحید ہے، تو توحید سے تو تعلق ہوا۔ 5واں اہل شرک کی خبر ہے، یعنی ان کے دنیاوی اخروی عذاب و سزا کا بیان ہے، تو اس مضمون کو توحید یعنی چھوڑنے کی سزا کہہ سکتے ہیں ہم 5ویں والے کو۔ تو 5 مضامین قرآن میں ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْقُرْآنَ، تو سارا کا سارا قرآن توحید کے سلسلے میں کیسے بتانا؟ یا تو قرآن وہ اللہ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات و افعال کے بارے میں خبر دینا، تو وہ توحید علم خبری ہے۔ وَإِمَّا دَعْوَتُهُ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، یا قرآن مجید اللہ کی عبادت یعنی الی عبادتی ہی وحدہ، عبادتی ہی ضمیر یعنی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دینا ہے، وخلع ما یعبد من دونہ، اور اس کے علاوہ ہر چیز سے دور رہنے کی دعوت دینا ہے، اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے ان سے دور رہنے کی دعوت دینا ہے، تو یہ توحید ارادی طلبی ہوئی۔ تو ایک بات کتنی 2 ہو گئی، 2 مضمون ہو گئے۔ تیسرا مضمون یا قرآن میں امر و نہی ہے وہ الزام بطاعتہ، اور اللہ کی اطاعت کو لازم کر لینا ہے، تو یہ توحید کے حقوق و مکملات سے ہے، یعنی اس کا بھی تعلق توحید سے ہے۔ 3 ہوئی۔ چوتھی یہ ہے کہ یا قرآن میں وہ خبر عن اکرامہ لأہل التوحید، یعنی یہ خبر ہے کہ اللہ اہل توحید کا اکرام فرمائے گا، وما فعل بہم فی الدنیا، اور دنیا میں ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، یعنی کیا معاملہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دنیا میں اکرام فرمایا کہ مسلمان ہی جو ہے عزت والے ہوئے، وما یکرمہم بہ فی العقبہ، اور آخرت میں مومنین کا اللہ رب العزت اکرام فرمائے گا، اس کی خبر دینا ہے، تو یہ فہو جزاء توحیدی، تو یہ یعنی توحید کی جزا ہوئی، تو اللہ کی توحید کی جزا ہوئی۔
پانچواں مضمون یہ ہے کہ یا قرآن میں اہل شرک کے بارے میں خبر دی گئی ہے اور دنیا میں جو ان کے ساتھ ذلت کا معاملہ کیا گیا، نکال ذلت کا معاملہ، وما یحل بہم فی العقبہ، اور آخرت میں ان پر جو عذاب اور بیڑیاں اور طوق جو اتریں گے، مطلب جو ان پر یہ سزا ہوں گی، تو یہ ان کا بیان ہے۔ فہوا جزاء من خرج عن حکم التوحید، تو یہ توحید کے حکم سے جو نکل گیا اس کا یہ سزا ہوگی۔ اچھا، فرماتے ہیں فالقرآن کلہ فی التوحید، تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سارا کا سارا قرآن وہ توحید اور اہل توحید کے حقوق اور ان کی تعریف کے بیان میں ہے۔ وفی شان ذم الشرکی و حقوق اہلہ و جزائہم، اور شرک کی مذمت اور اہل شرک سے دور رہنے اور ان کے انجام بد کی خبر دینے کے بارے میں ہے۔ اچھا، ہاں، تو ان کے برے انجام اور ان کے جزا کی یعنی سزا کی خبر کے بارے میں ہے۔ تو فالحمد للہ رب العالمین، تو الحمد للہ رب العالمین یہ توحید، یہ بھی جو ہے توحید ہے، یعنی توحید کا اس میں دعویٰ ہے۔ الرحمن الرحیم یہ بھی توحید کا بیان ہے۔ مالک یوم الدین یہ بھی توحید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے توحید کا بیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اہدنا الصراط المستقیم توحید متضمن لسوال الہدایت الی طریق اہل التوحید، تو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ چلا، تو یہ توحید کے یہ بھی توحید ہے۔ تو یہ توحید ایسی ہے کہ جو توحید، ہاں یہ بھی توحید ہے جو اہل توحید کے راستے کی طرف ہدایت کے سوال پر مشتمل ہے۔ مطلب اس میں اہل توحید کے راستے کی طرف ہدایت کا سوال بھی کیا گیا کہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب وہ سیدھی راہ کس کی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہ اہل توحید کے راستے کی طرف ہدایت کے سوال پر مشتمل ہے کہ ان کی راہ چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کی راہ کہ جن پر تو نے غضب کیا یا جو گمراہ ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر المغضوب اور ضالین جو لوگ ہیں، تو کون لوگ ہیں یہ؟ تو الذین فارقوا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے توحید کو چھوڑا۔ کس لیے چھوڑا؟ محض عناد، جہالت اور فساد برپا کرنے کی غرض سے۔ وَقَدَ السُّنَّةُ تَأْتِي مُبَيِّنَةً وَمُقَرِّرَةً لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فما يحوجنا ربنا سبحانہ وتعالی الی رأی فلان و ذوق فلان و وجد فلان فی اصول دیننا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو مضامین قرآن کا بیان تھا، اب رہی سنت رسول اللہ تو وہ بھی الگ نہیں ہے، وہ بھی تو کتاب اللہ کے مضامین کو واضح کرتی ہے۔ بتا رہے ایسے ہی سنت رسول اللہ وہ تو قرآن جس پر دلالت کرتا ہے اس کو ثابت کرنے والی اور وضاحت کرنے والی بن کر آئی ہے۔ فلم یحوجنا ربنا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اصول دین میں، فی اصول دیننا یہ سب سے آخر سے ترجمہ لگا، تو اب ہمارے رب نے یعنی ہمارے دینی اصول میں کسی فلاں شخص یعنی کسی عام انسان کی رائے یا اس کا ذوق یا اس کے وجدان کا ہمیں محتاج نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہم کو دین کی تشریح کے لیے، دین کی سمجھ کے لیے کتاب و سنت عطا فرمائی ہے، کسی کے رائے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلِذَا نَجِدُ مَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مختلفین مستربین۔ فرماتے ہیں اسی لیے جو کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں ہم ان حضرات کو دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف رہتے ہیں اور مضطرب یعنی پریشان رہتے ہیں۔ بل قال اللہ تعالی، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ
ہاں کتاب و سنت کا جو ہے کتاب و سنت کا اتحاد سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی کتاب کی وضاحت کے لیے ہی سنت رسول اللہ ہے، کیونکہ دین اب مکمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تم پر جو ہیں وہ پوری کر دی ہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام دین کو جو ہے اسلام کے دین ہونے سے میں راضی ہو گیا۔ فلا نحتاج الی تکمیلہ لا امر خارج عن الکتاب والسنت، تو جب دین کامل و مکمل ہو گیا ہے تو آج ہم اس دین کی تکمیل کے لیے کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہیں، مطلب ایسی امر کے ہم جو ہے حاجت مند نہیں ہیں جو کتاب و سنت سے خارج ہو۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے خدا کا پیغام ہے، یہ بلاغ للناس۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ان لوگوں کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تو جو ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے یہ کتاب ان کو کافی نہیں ہے؟ کتاب بالکل ہمارے لیے جو ہے دین مکمل ہو چکا ہے، کتاب کافی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی وضاحت ہی تو حدیث کرتی ہے، کیونکہ حدیث میں جو حضور جس بات کو کہیں گے اس پر عمل کرو، ہمیں عمل کرنا ہے، جس سے منع کریں گے اس سے باز رہنا، تو جو رسول تمہیں دیں اسے تم لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ فرماتا ہے ھذا المعنی، یہی وہ معنی ہے کہ جس کے یعنی امام طحاوی نے اپنے قول سے جو اشارہ کیا ہے، جس کی طرف اپنے عقیدے کے شروع میں فی اول عقیدتہ، یعنی تو عقیدے کے شروع بحث میں جو امام طحاوی نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ بھی یہی معنی ہے۔ وہ کیا ہے معنی؟ تو امام طحاوی نے فرمایا لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا ولا متوہمین باہوائنا، یہ امام طحاوی نے فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی صفات میں کتاب و سنت میں تعویل کر کے، یعنی اللہ کی ذات میں فی ذلک یعنی اللہ کی ذات و صفات میں ہم تعویل کر کے اپنی رائے سے اور اپنی خواہشات سے تعویل کر کے ہم کوئی صفت داخل نہیں کریں گے، تو اللہ کی ذات و صفات میں ہم اپنی تعویل سے کام نہیں لیں گے کہ صفت کو داخل کر دیں، صفت کو خارج کر دیں۔ فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ اپنے دین کے معاملے میں محفوظ نہیں رہتا مگر وہی شخص کہ جس کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، کہ جس کو اللہ رب العزت سلامت رکھے وہی سلامت رہتا ہے۔ ہاں وما یصح الاعتقاد علیہ، یہاں سے بات کل ہوتی ہے انشاءاللہ۔